آپ کی اپنی زمین کتنی ہے؟ مجھے تو زمین ہے ہی نہیں یہاں پہ. میری ماں کا دوپٹہ اتار رہے ہیں. 7 نسلیں پوری پنجاب کی اور وفاق کی اور اس زرداری کی یاد کریں گی. وہ چوکماڑی بھی آ جائیں، ہم بھی آ جاتے ہیں یہاں سے. دریائے سندھ سے غیر قانونی کینالز نکالے جانے کے خلاف سندھ اس وقت سراپا احتجاج ہے. جہاں ہر مکتب فکر کا انسان اس وقت سڑکوں پر ہے، تو وہیں ڈہرکی پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اعظم سورانی صاحب، وہ بھی ڈہرکی میں اس وقت دھرنے کی قیادت کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اقدام کیوں کیا، کیونکہ صحافی کا کام دھرنا دینا نہیں ہوتا. السلام علیکم اعظم صاحب. وعلیکم السلام صدام بھائی. صحافتی کام جو ہوتا ہے اس میں دھرنے نہیں ہوتے. اسی سوال پہ تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے صدام بھائی. میں صحافی بعد میں ہوں، پہلے میں سندھ کا بیٹا ہوں. میری دھرتی پہ جب ڈکیتی ہو رہی، میرے گھر میں جب ڈکیتی ہو، تو میں کہوں کہ پہلے میں اس کی رپورٹنگ کروں. میں کہوں گا نہیں، اس ڈکیت کے ساتھ پہلے میں لڑوں. میرے گھر میں اگر کوئی میری ماں کا جو ہے کوئی کہتے ہیں کہ چادر اٹھا لے سر سے، تو میں کہوں کہ اس ٹائم میں صحافی ہوں، میں رپورٹنگ کروں. میرا یہی آپ کو جواب ہے کہ میری ماں سے اگر کہ سر سے کوئی چادر اتارے، میں وہاں کہوں کہ میں موبائل نکالوں اور ریکارڈنگ کروں. میں جرنلسٹ ہوں، میرا کام یہ ہے. میری ماں ہے دھرتی. میری ماں پہ جب ڈکیتی ہو رہی تھی، میں نے دیکھا میری سندھو دریا جو ہے وہ ہمارا پانی وسیلہ ہے. جب میری ماں پہ ڈکیتی ہونے میں نے دیکھی، تو میں نے بولا آج مجھے 9 دن ہو گئے یہاں. میں ڈہرکی پریس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں. مجھے 9 دن ہو گئے، خدا کی قسم میں پریس کلب کے دروازے گیٹ پر بھی نہیں گیا ہوں. میں یہاں ہی بیٹھا ہوں. میں نے بولا جب میری ماں ہے سندھ، جب سندھ پہ ڈکیتی ہو رہی ہے، تو میرا فرض تو پہلے یہ بنتا ہے میں یہاں سے بیٹھ کے رپورٹنگ بھی کر رہا ہوں، اپنے ادارے کو خبریں بھی بھیج رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ صرف میں دھرنے میں بیٹھا ہوں. اپنی سندھ ماں کا کیس اپنے چینل کے وسیلے بھی لڑ رہا ہوں. ان کے آواز بن رہا ہوں وفاق میں اور سندھ میں، کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ میں صرف دھرنے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں وہ بھی کام کر رہا ہوں، مگر اپنی ماں کا بھی فرض نبھا رہا ہوں. لیکن یہاں پر بڑی انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریز کا آپ نے آمد و رفت ٹرانسپورٹ بند کر دی، تو کوئی ایسا پریشر پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، یا کوئی ایسا آفر؟ پریشر تو کافی ہے، کیونکہ یہاں 2 جو بڑی کھاد فیکٹری ہیں. ایک کھاد فیکٹری میں اینگرو فرٹیلائزر میں 16,000 ٹن روزانہ وہاں یوریا بنتی ہے، اور اپنا جو دوسری FFC ہے میرپور ماتھیلو والی، اس میں 8,000 ٹن روزانہ. یعنی جو پنجاب میں یوریا جاتی ہے، تقریباً کہتے ہیں کہ جو ہمیں فگر ملے ہیں کہ 12,000 ٹن 11,000 ٹن روزانہ وہاں گاڑیاں جاتی ہیں. آپ نے ابھی راستے میں دیکھی ہوں گی. تو ان کا تو بڑا پریشر ہے. آفریں بھی بہت ہوئی ہیں دھرنا ختم کرنے کی، یہاں دھرنا ختم کر کے آپ کا اپنا کم شہید دے دیں، کیونکہ جو چوکماڑی والا ٹریک ہے نا، ان کے لیے وہ کھلا ہوا ہے. یہاں سے اگر دھرنا ہم وہاں مرج کرتے ہیں دھرنے کو، تو چوکماڑی والا جو راستہ ہے مرید شاخ سے پھر سی پیک، ان کو راستہ مل جائے گا، یہ نکل جائیں گی. اسی پہ بھی ہمیں آفریں ہوئی ہیں کہ وہاں آپ مرج کریں. ہم نے ایک شرط رکھا ہے، وہ چوکماڑی بھی آ جائیں، ہم بھی آ جاتے ہیں یہاں سے، کیونکہ ہم نے تو ان کے ایسے سمجھو کہ شہرک یہاں بند کی ہوئی ہے، جو کھاد فیکٹریوں والوں کی، جو پنجاب میں جہاں رسد ہو رہی تھی. اب وہ بڑے پریشان ہیں، وہ تھریٹ بھی دے رہے ہیں. مگر ایک غیرت مند پولیس آفیسر سے آج میری ملاقات بھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ مجھے بہت کالیں آئی ہیں، میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ آف دی ریکارڈ تھی. نہیں، میں سمجھ گیا کس سے. اس نے بولا کہ مجھے بہت کالیں آئی ہیں. تو استاد حاتن شر جو ہیں اور اعظم سورانی کو آپ یہاں سے اٹھائیں، آپ اسی دھرنے کو مرج کروا لیں کمو شہید میں. اس نے بولا، میں نے اس کو یہ جواب دیا ہے جو کالے مجھے کر رہے ہیں. میں نے بولا استاد حاتن شر اور اعظم کا اپنا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے، یہ سندھ کا کیس ہے. جب دھرنے ختم ہوں گے تو سارے ختم ہوں گے. جب نوٹیفیکیشن رد والا آ جائے گا تو سارے دھرنے ختم ہوں گے. کسی ایک فرد کا یہ ایشو نہیں ہے، یہ پوری سندھ کا ایشو ہے. میں کسی کے اوپر پریشرائز نہیں کر سکتا. اچھا، جب آپ اس پولیس آفیسر کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے یا رابطہ ہوا، جی بالکل، تو ٹون کیا تھا؟ سندھ کے بیٹے کا ٹون تھا. اچھا، ہاں، مطلب سندھ کی آواز تھی. ہاں، جو آواز آ رہی تھی اس کی، وہ اس کے سندھ کے درد کی آواز آ رہی تھی. یہ نہیں تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ جتنا میرے سینے میں درد ہے، شاید اس کے سینے میں زیادہ درد آ رہی تھی. جو آواز تھی اس کی، جو اس کا لہجہ تھا، بتا ہی رہا تھا
میں آپ کو ابھی نام نہیں بتاؤں گا، مگر وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ صرف میں اکیلا نہیں تھا، اور بھی صحافی دوست تھے۔ اچھا اعظم بھائی، کیا ہی اچھا ہوتا، کیونکہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوگا تو وہ مقامی زمیندار ہوں گے، بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، جو کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر، یہاں پر بھی کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے، صرف وہاں پر نہیں، یہاں پر بھی ہوتی ہے، جو بڑے بڑے جیسے مخدوم سدھ دیگر جو کام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بڑا زمیندار کسی بھی دھرنے میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو صدام بھائی، میں تو پہلے بھی کافی سندھی میں لوگوں کو یہ میں نے میسیج دیا ہے، ابھی آپ کو اردو میں بھی میسیج دے رہا ہوں، شاید اردو بولنے والے لوگ وہ میسیج میرا سمجھ نہ سکے ہوں۔ تو اصل میں ایک دن پہلے دن جب ہم نے دھرنا لگایا تو کچھ ایسے نوجوان یہاں پہ آئے، انہوں نے بولا کہ بھائی ہمارے پاس تو 1 فٹ بھی یہاں زمین نہیں ہے، تو وہ زمیندار کہاں ہیں؟ میں نے بولا تیرے پاس زمین نہیں ہے نا، تیرے پاس غیرت؟ اس نے بولا غیرت تو میرے پاس ہے۔ میں نے بولا بس آپ کا یہ سوال اور میرا یہ جواب ہی کافی ہے، جو غیرت مند لوگ ہیں وہ یہاں روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اپنی زمین کتنی ہے؟ مجھے تو زمین ہے ہی نہیں یہاں پہ، تھوڑی بہت ہی تھی میری وہ کندکوٹ کشمور میں، اب وہ وہاں ہے، مگر یہاں تو میری وہ زمین ہے جس گھر میں میں بیٹھا ہوں۔ میری زمین تو یہی ہے، میں جس گھر میں بیٹھا ہوں میری زمین یہ ہے۔ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر جو ہے انہوں نے واپس ہو گئے۔ رات کی انہوں کی جو بہت تیاری تھی، رات جیسے ہی میں نے لوگوں نے فیس بک پہ یہ سنا، ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، پوری رات پورے شہر کے لوگ آ گئے، مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے بولا آپ لاٹھی کے زور پہ یہ کیمپ جو ہے آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے، اینگرو کمپنی کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی آفر کی تھی کہ ہماری گاڑیاں یہاں سے چھڑواؤ، آپ جیسے بولو۔ میں نے بولا آپ کو ہمت کیسے ہے کہ مجھ سے یہ بات کرتے ہو؟ میں سندھ کا ہلالی بیٹا ہوں۔